السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. نور رمضان ٹرانسمیشن کے 5ویں ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے نماز، اور اس کے حوالے سے ہم چند سوالات زین بھائی سے کریں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے گا. اس سے پہلے کہ ہم ان سے کچھ سوالات کریں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں. اپنے دوستوں کے ساتھ اسے اچھا لگنے کی صورت میں لازمی شیئر کیجیے گا اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی صلی علی یا ربی صلی علی صلوات اللہ علیہ. السلام علیکم زین بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سنائیں خیریت سے؟ ٹھیک الحمدللہ. زین بھائی، نماز کی اہمیت کے حوالے سے قرآن مجید میں بہت تاکید کی گئی ہے. تقریباً 700 مرتبہ اس کا ذکر آیا کہ نماز قائم کریں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں دیکھیں، جب کسی بات کی تاکید کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بات بہت اہم ہے. صحیح. تو یہ نماز کی جو بار بار تاکید کی گئی نا، اس کا مطلب یہ ہے، یہ بات پتہ چلے. جب 700 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ 700 مرتبہ، بالکل ایسا ہی 700 مرتبہ آیا. اسی طرح زکوٰۃ کے ساتھ جب ذکر ہوا تو 72 مرتبہ ذکر ہوا. صحیح. تو یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت بہت ہے. یعنی اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم پڑھتے ہیں 5 نمازیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھیں. اللہ اکبر. یعنی تہجد بھی حضور پہ فرض تھی. تو یعنی بار بار تذکرہ آنا، بار بار تاکیداً لانا اس بات کا کہ یہ بہت اہم عبادت ہے. اور یہ ایسی عبادت ہے کہ مخلوقات میں سے تقریباً سب لوگوں کو، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان عبادتوں میں مشغول ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر ہم عالم آسمان میں دیکھیں نا، تو آسمان کے اندر جو فرشتے ہیں، کچھ فرشتے وہ ہیں جو حالت قیام میں برسوں سے، جب سے پیدا ہوئے اب تک حالت قیام میں. کچھ فرشتے وہ ہیں جو جب سے پیدا ہوئے اب تک حالت رکوع میں. کچھ فرشتے وہ ہیں جب سے پیدا ہوئے اب تک حالت سجدہ میں. اچھا، اس سے بڑی بات علماء کہتے ہیں، جو آپ درخت دیکھتے ہیں نا، درخت، فرمایا کہ یہ حالت قیام میں کھڑے ہوئے، یعنی حالت قیام میں رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے. فرمایا کہ جو سمندر ہے، فرمایا جو سمندر کی لہریں، فرمایا کہ جو سمندر کی لہریں نا، یہ سمندر کی لہریں سمجھو کہ حالت سجدہ میں رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہیں. فرمایا جو پہاڑ ہیں یہ حالت رکوع میں رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے. یعنی یہ ساری سمجھیں کہ کوئی حالت قیام میں، کوئی حالت رکوع میں، کوئی حالت سجدہ میں. تو ان تمام چیزوں کو جوڑ کر ایک عبادت بنائی اور اس عبادت کو مسلمانوں پر خاص کر دیا. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں نا، تو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نمازیں وغیرہ ادا کرتے تھے، مخصوص طریقے کار تھے، لیکن نماز ادا کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب تک شیطان مواحد تھا، شیطان دھتکارا نہیں گیا تھا، تو روئے زمین کا کوئی ایسا ذرہ نہیں جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا. تو یعنی اس کی اہمیت بہت ہے، اس وجہ سے جناب بار بار تاکید کے ساتھ اس کو ذکر کیا. حضور، نماز کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں. دیکھیں، نماز کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے پہلے تذکرہ تو کر دیا کہ 700 مرتبہ ذکر آیا. صحیح. اب دیکھیں سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہے نا، جہاں پر یہ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کو. کتاب کے بارے میں فرمایا، پھر آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. ایمان کی بات آئی، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں. صحیح. اس کے بعد جو اگلی بات آئی نا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اللہ یعنی نماز قائم کرتے ہیں. یعنی مومنوں کا فرمایا کہ مومن کی پہچان کیا ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. جہاں جہاں پر بھی قرآن پاک میں صالحین کا ذکر آیا، جہاں جہاں پر نیکوکار لوگوں کا ذکر آیا، تو وہ یوں ہی آیا کہ وہم راکعون، وہ رکوع کرتے ہیں، وہم ساجدون، وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں. یعنی اس کی فضیلت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب بھی اپنے نیک بندوں، جب بھی اپنے ولیوں کا ذکر کیا نا، تو ان کی یہ صفت بیان کی کہ وہ نماز پڑھتے ہیں. یہ نماز کی فضیلت ہی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، فرمایا نماز دین کا ستون ہے. صحیح. حضور نے فرمایا قرۃ عینی بالصلاۃ، فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز جو ہے کفر اور ایمان کے درمیان جو ہے فرق ہے، یعنی کافر اور مسلمان کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز کے حوالے سے، فرمایا کہ جو شخص نماز باجماعت نماز چھوڑتے ہیں نا، مسجد میں نہیں آتے، فرمایا اس گھر میں بچے اور عورتیں نہ ہو تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اللہ اکبر. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ میں نابینا ہوں، اگر مجھے اجازت دیں گھر پہ نماز پڑھو. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخت برہم ہوئے، جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا کہ کسی ایک کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ان کو لے کر مسجد میں آیا کریں، لیکن ان کو
اجازت نہیں دی کہ وہ گھر پہ نماز پڑھیں. اچھا یہ گھر پہ نماز، اب دیکھیں جیسے سورہ ماعون کے اندر ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں. اب جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں اس کا یہ حال ہو جو نماز چھوڑ دے. تو یہ ہے کہ نماز کی فضیلتیں بہت ہیں. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مفہوم کو ہی آپ لے لیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز ہے. نماز کی اہمیت میں آپ کو ایک چیز سے بتاؤں، اس سے آپ کی فضیلت، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ جتنی عبادتیں مسلمانوں کے لیے مشروع ہوئی، یعنی شریعت نے ان کو رائج کیا، وہ تمام کی تمام عبادتیں کیا تھیں؟ بھئی زمین پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور وہ احکامات آ رہے ہیں. صحیح نا؟ مثال کے طور پر روزے کے احکامات آئے، حج کے احکامات آئے، اور اس طریقے سے فطرہ ادا کرنے کے احکامات آئے، زکوٰۃ ادا کرنے کے احکامات آئے، ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے احکامات، جتنے احکامات آئے سارے کہاں آئے؟ زمین میں آئے. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو دینا مقصود فرمایا نا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان دنیا پر بلایا. یعنی نماز واحد وہ عبادت ہے کہ جو عطا کی گئی کہاں پر؟ آسمانوں میں بلا کر دیا گیا. تو یہ اتنا بڑا تحفہ ہے، تو یہ تو ہمیں ہر حال میں ادا کرنا چاہیے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا تو یہ حال تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قیام فرماتے ہیں، یہاں تک کہ قدم سوج جاتے. جب قدم مبارک سوج گئے نا تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کریں لیکن تھوڑا، یا تو آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے کچھ زیادہ. ورتل قرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھے. یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے. تو یہ آپ کی جو ہے نا وہ نمازوں کا عالم تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی نماز کی ایسی پابندی کیا کرتے تھے. مشہور قصہ آپ نے بھی سنا ہوگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں مبارک میں وہ تیر لگ گیا، نکالتے تو تکلیف ہوتی تھی. تو کسی نے کہا جب یہ نماز پہ کھڑے ہوں تب نکالیں. دیکھیں ان لوگوں کی نمازیں کیسی تھیں کہ وہ نماز میں کھڑے ہوئے تیر کھینچ کر نکال دیا گیا، انہیں پتہ بھی نہ چلا. کیا بات! اس سے نماز کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے. نماز کو چھوڑنے والوں کے لیے قرآن پاک میں کیا وعید بیان کی؟ نماز کو چھوڑنے والوں کے لیے، جو بے نمازیوں کے لیے نا، حدیث پاک میں ایک مضمون ہے، فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے غی، اس کے اندر ایک کنواں ہے جس کا نام ہے ہب ہب. اچھا غی وہ ایسی وادی ہے کہ جہاں پر بڑی خطرناک قسم کی آگ بھڑکتی ہے، اور اس میں کنواں ایسا جس کا نام ہے ہب ہب. فرمایا کہ جب جہنم سرد پڑنے لگتی ہے نا تو اس کنویں کو کھول دیا جاتا ہے. اس کنویں کی تپش، گرمائش، آگ کی وجہ سے پوری جہنم بھڑک اٹھتی ہے. فرمایا کہ یہ جو وادی اور اس کا جو کنواں ہے ہب ہب، فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو بے نمازی ہیں، نماز نہیں ادا کرتے، جو سود خور ہیں. فرمایا کہ یہ جو نا وادی ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے جہنم کے حصے میں ڈالا جائے گا. تو یہ نماز چھوڑنے کا جو نا عذاب اور وبال ہے. ہم لوگ کتنا چھوٹا معاملہ لے لیتے ہیں نا، مطلب گناہ کو تو سمجھتے ہی نہیں ہے نماز چھوڑنے کو. کوئی بھی بندہ آتا ہے وہ بولتا ہے یار میں جو ہے وہ، مطلب نماز کو کسی گنتی میں ہم لوگ لیتے ہی نہیں ہیں. اس کے اوپر کتنی وعیدیں یعنی ہمارے پیچھے ہیں. بھائی آج کے دور میں مطلب ہم نے اس کو بالکل ایک ارزاں چیز سمجھ لیا، کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ گناہ کبیرہ ہے، کتنے بڑے معاملات ہیں اس کے پیچھے. یعنی یوں سمجھیں کہ حشر کے میدان میں نا بندہ اپنے پاؤں ہٹا نہیں سکے جب تک جواب نہ دے. چوری کرنے کا کوئی چوری کر لے اس کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں. بے نمازی کو جو ہے نا اس کے لیے کوئی معاملہ. یہ بولتے کہ یہ تو شرابی ہے، شراب پیتا ہے، تو اس گناہ کو ہم چھوٹا نہیں کہتے، وہ بھی کبیرہ ہو. لیکن یہ نماز کا کتنا بڑا معاملہ ہو کہ اس کے اندر تو بندہ اچھے سے اچھا بندہ پھنس جائے. اچھا یہ دیکھیں جب شادی کا معاملہ آتا ہے تو بیٹی یہ بول کے نہیں دی جاتی کہ بھئی وہ آوارہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہ بول کے شادی سے روکا نہیں جاتا کہ وہ بے نمازی ہے. اللہ، یعنی ایک اے بھی نہ رہا نا. حالانکہ یہ فرمایا کہ سب سے پہلا جو سوال ہوگا نا بروز حشر وہ نماز کے بارے میں ہوگا. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. حضور ہم اپنے آپ کو نماز کا پابند کیسے بنائیں؟ نماز کا پابند بنانے کے لیے جو طریقہ کار ہے نا، وہ طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے مجھے بلایا یہاں پر پروگرام کرنا ہے، بھائی آ جاؤ. ایسے ہی. اب ایسا ہوتا کہ آپ اجازت نہیں دیتے میں آپ کے گھر میں آ سکتا تھا؟ صحیح نہیں آ سکتا تھا نا. بھائی تو آپ کی اجازت نہیں، میں آپ کے گھر پہ نہیں آ سکتا. جو رب تبارک و تعالیٰ کا گھر ہو اس میں بغیر اجازت کوئی کیسے داخل ہو جائے گا؟ تو مراد یہ ہے کہ جب ہمارے دل میں گناہوں کی بھرمار ہوگی نا تو ہمارا دل نمازوں کی طرف لگے گا ہی نہیں. ہمارا دل نمازوں کی طرف آئے گا نہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ نا ایک نقطہ سیاہی کا لگ جاتا ہے. فرمایا اس طرح سے گناہ کرتے کرتے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا
اور برائی سے وہ بچتا نہیں، گناہ سے بچتا نہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کی جائے. اللہ اگر رب تبارک و تعالیٰ توفیق عطا کر دے گا تو انشاءاللہ نمازوں میں بھی دل لگے گا، نمازوں میں بھی سارے معاملات ہوں گے. حضور ایک بہت بڑا مسئلہ ایک عوام کا یہ رہتا ہے کہ سب کہتے یہی ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے نا آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو وہ بولتے ہیں ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا اور ہم نماز اس طریقے سے ادا نہیں کر پاتے. اچھا کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہ بولتے ہیں اس میں وسوسے آتے ہیں، اور مطلب نماز کے اندر سے جو ہے نا بالکل بیزاری سی محسوس ہوتی ہے ان کو. یہ تو تو معاملہ ہے. یہ معاملہ اس میں نماز میں خشوع اور خضوع کیسے پیدا کیا جائے؟ اصل میں نماز میں خشوع و خضوع کے لیے یہ نا کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کی ٹیکسٹائل کی فیلڈ ہے ویسے ہی ہے نا. اچھا ٹیکسٹائل کی فیلڈ میں کیا آپ بغیر کام سیکھے چلے گئے تھے؟ ظاہر سی بات ہے کام تو سیکھنا پڑتا. اچھا جو فیلڈ میں ہم اختیار کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے کام کاج کے لیے وہ سیکھ کے کرتے ہیں نا. بالکل کاروبار کرنا ہے، کاروباری اسکل سیکھنا ہے. اچھا جی کسی جگہ پہ جو جاب کرنی ہے تو وہاں کے سارے سسٹم آنے چاہیے. کچھ کمپنی جس کی ریکوائرمنٹ ہے انگلش لینگویج ہے کورسز کرتے ہیں. صحیح بات. کچھ وہ ہیں کہ کمپیوٹر کورسز چاہیے فلاں بھائی وہ یہ کورسز آپ کر کے ہیں، اس کے حوالے سے بھی وہ اسکلس حاصل کرتے تو جاتے ہیں. نماز ہم نے پڑھنا کس سے سیکھی؟ مسجد میں بابا جی کو دیکھا، بابا جی اللہ اکبر کرتے ہیں، ہم نے ویسے کرنا شروع کر دیا. یہ نماز میں خشوع و خضوع کب آئے گا؟ جب ہم نماز کے فرائض، نماز کے شرائط، نماز کے واجبات، نماز کے مفسدات، نماز کے مکروہات، ان تمام کو جانتے ہو، ان کا التزام بھی کرتے ہو، جب ان کا خیال بھی کرتے ہو ہم نماز پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ نماز میں خشوع و خضوع بھی آ جائے گا. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ نماز کے حوالے سے کس طریقے کی گفتگو کی گئی ہے. امید کرتا ہوں کہ آج سے آپ بھی نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں آپ سے اگلے سلسلے میں، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.